تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ مائدہ آیات 6 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، ترجمہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ترجمہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ترجمہ سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تفسیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی جو تشریح فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے۔ بغیر اس کے منہ کا غسل مکمل نہیں ہوتا، اور کان چونکہ سر کا ایک حصہ ہیں اس لیے سر کے مسح میں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مسح بھی شامل ہے۔ نیز وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہئیں تاکہ جن ہاتھوں سے آدمی وضو کر رہا ہو وہ خود پہلے پاک ہو جائیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، ترجمہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ تفسیر۔ جنابت خواہ مباشرت سے لاحق ہو یا خواب میں مادہ منویہ خارج ہونے کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہے۔ اس حالت میں غسل کے بغیر نماز پڑھنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ترجمہ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، ترجمہ بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ تفسیر۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء حاشیہ 69 اور 70۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ترجمہ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم، ترجمہ مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے۔ تفسیر۔ جس طرح پاکیزگی نفس ایک نعمت ہے اسی طرح پاکیزگی جسم بھی ایک نعمت ہے۔ انسان پر اللہ کی نعمت اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جبکہ نفس اور جسم دونوں کی طہارت و پاکیزگی کے لیے پوری ہدایت اسے مل جائے۔ لعلکم تشکرون، ترجمہ شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ترجمہ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو۔ تفسیر۔ یعنی یہ نعمت کہ زندگی کی شاہراہ مستقیم تمہارے لیے روشن کر دی ہے اور دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے منصب پر تمہیں سرفراز کیا۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، ترجمہ اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ترجمہ یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ترجمہ اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ترجمہ اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ترجمہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ترجمہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، ترجمہ عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ واتقوا اللہ، ترجمہ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، ترجمہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، ترجمہ
جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ ترجمہ، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ تفسیر، اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ کیونکہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہا ہے اس لیے تمہید کے طور پر اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس روش پر چلنے سے روکا جائے جس پر ان کے پیش رو اہل کتاب چل رہے تھے، چنانچہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم سے عہد لیا گیا ہے اسی طرح کل یہی عہد بنی اسرائیل سے اور مسیح علیہ السلام کی امت سے بھی لیا جا چکا ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ عہد توڑ کر گمراہیوں میں مبتلا ہوئے اسی طرح تم بھی اسے توڑ دو اور گمراہ ہو جاؤ۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا جائے اور انہیں دین حق کی طرف دعوت دی جائے۔ واتقوا اللہ۔ ترجمہ، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔